گولڈ رش، 16واں انشا، امریگو کہانی، انشے سیریل، ویلیو ورسٹی، شارق علی۔ روبینہ کی والدہ بھی چائے کے دوران کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ بیٹھی۔ یو پی کی معتبر زبان، لہجے اور خاندانی رکھ رکھاؤ نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بہت لطف دیا۔ کراچی میں ان کے گھر پر ملاقاتوں اور مداراتوں کے حوالے سے بہت سی خوشگوار یادوں کا تذکرہ رہا۔ کچھ وقت ہمارے ساتھ گزار کر وہ دعائیں دیتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سلیم نے بڑے فخر سے فریم کیے پرانے اخبارات میں چھپے انگریزی کے آرٹیکل دکھائے۔ یہ ان کے بزرگوں نے قیام پاکستان کی حمایت میں آزادی کی تحریک کے دوران لکھے تھے۔ وہ تاریخی تصویر بھی دکھائی جس میں ان کی پھوپھی ایک نوجوان طالبہ کی حیثیت سے پاکستان کا جھنڈا تھامے قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے ساتھ کھڑی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ہم بہت دیر تک پاکستان کے خواب اور موجودہ صورتحال کے بارے میں باتیں کرتے رہے، دل گداز باتیں۔ پھر خواتین کی طرف سے ہمیں ڈی کیفینیٹڈ چائے کی پتی لانے کی ہدایت ملی اور ہم گولڈ رش جیسی اجلت سے گھر سے روانہ ہوئے۔ سال تھا 1848۔ جیمز مارشل نامی ایک بڑھئی سیکریمنٹو میں اپنے کاروباری مالک جان سوٹر کے لیے پانی سے چلنے والی آرا مل بنا رہا تھا۔ ایک دن وہ پانی لانے کے لیے قریبی دریا پر گیا تو اس نے پانی کی سطح پر چمکدار سنہرے ذرات دیکھے۔ اسے آس پاس سونے کی کانوں کی موجودگی کا شبہ ہوا۔ اس نے یہ منظر اپنے مالک سوٹر کو بھی دکھایا۔ جلد ہی یہ دریافت ہو گیا کہ یہ ذرات سونے ہی کے ہیں۔ سوٹر نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات باہر نکلے۔ وہ آس پاس کی زیادہ سے زیادہ زمین یعنی سونے کی کانوں پر پہلے ہی سے ملکیت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تاہم یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی۔ سیمیول برینن نامی مقامی شخص نے سونے کی دریافت کی تشہیر شروع کر دی۔ 1848 سے 1855 کے دوران پورے امریکہ بلکہ دیگر ممالک سے بھی بہت سے لوگ سونے کی تلاش میں اپنی قسمت آزمانے امریکہ کے مغربی ساحل کی سمت ہجرت کر گئے تھے۔ امریکی تاریخ کا یہ دور گولڈ رش کہلاتا ہے۔ ہم کیفین سے چور اپنی اپنی کافی ختم کر کے خواتین کے لیے ڈی کیفینیٹڈ چائے کی پتی کی تلاش میں کاسٹکو پہنچے تو وہاں ایک خلقت کو موجود پایا۔ کہنے کو تو یہ مقامی سٹور تھا لیکن کسی کرکٹ گراؤنڈ جتنا کشادہ اور بھانت بھانت کی مصنوعات سے لدلد بھرا ہوا۔ چائے کی پتی کی تلاش کے بہانے ہم اس سٹور کی بھول بھلائیوں میں خاصی دیر تک آوارہ گردی اور سیر کرتے رہے۔ کہتے ہیں پہلا کاسٹکو سٹور 1983 میں سیاٹل میں کھولا گیا تھا۔ یہ زیادہ مقدار میں مصنوعات کی فروخت اور کم قیمتوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کمپنی کا نصب العین ہے۔ ہم سب سے کم قیمت پر اعلی معیار کا سامان فروخت کرتے ہیں۔ گولڈ رش میں ہزاروں لوگوں نے امیر بننے کے لیے کیلیفورنیا کا رخ کیا تھا، گھوڑا گاڑیوں یا کشتیوں کے ذریعے۔ چونکہ بہت سارے لوگوں نے ایک ساتھ ہجرت کی تھی اس لیے لوگوں کے رہنے کے لیے بوم ٹاؤن قائم کرنے پڑے۔ کچھ بستیاں تو سونا ختم ہونے کے بعد سنسان ہو گئیں، لیکن کچھ قصبے آج شہروں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ان میں سان فرانسسکو جیسا بڑا شہر بھی شامل ہے۔ 1848 میں یہ 1000 افراد کی آبادی سے بڑھ کر ایک سال کے بعد 25,000 کی آبادی تک پہنچ گیا تھا۔ اس ہجرت کے دوران بہت سی صنعتیں خود بخود ترقی پاتی گئی تھیں۔ رہائش، کھانے پینے کے علاوہ سونے کے کانکنوں کو کانکنی کے اوزار مثلاً بیلچے جیسے کافی سامان کی ضرورت ہوتی تھی۔ بہت سے سمجھدار کاروباری افراد نے خود سونا تلاش کیے بغیر آلات اور سامان کی فروخت سے خوب فائدہ اٹھایا، بلکہ انہیں سونے کے کانکنوں کی نسبت زیادہ امیر بننے کا موقع ملا۔ سونے سے تو چند افراد امیر ہوئے، اکثریت نے ملحقہ کاروباروں سے فائدہ اٹھایا۔ 1855 میں سونے کے ذخائر ختم ہوئے تو زبردست جوش و خروش اور ہجرت کا یہ دور بھی ختم ہو گیا۔ کاسٹکو سے گھر واپسی کے بعد گفتگو اور خاطرداری کا یہ حسین سلسلہ بالآخر ختم ہوا۔ ہم پروگرام کے مطابق سالگرہ کی تقریب میں شرکت اور ڈنر کے لیے ورجینیا سے رخصت ہوئے۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔